بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اقبال کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شکوہ اور جواب شکوہ کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر پھر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے مردہ جسم میں پھر سے روح کے پھونکنے کا سبب بن جائے گا، جس کے ذریعے غالب مرحوم کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان لوگوں پر پھر سے عیا ہو جائے گا اور اردو کو فروغ اور ترقی مل جائے گی۔ اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا شاعر ملا، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان بھر کے شعراء پر تو اپنی شاعری کا سکہ بٹھایا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایران، ترکی، روم اور فرنگستان کے شعراء پر بھی اپنی شاعری کی دھاک بٹھا دی۔ شکوہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1911 کے اندر، شکوہ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1911 کے اندر تحریر کی اور انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھ کر سنائی، جبکہ جواب شکوہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1913 کے اندر تحریر کیا اور موچی دروازے پر منعقدہ جلسے کے اندر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد نماز مغربی سے پڑھ کر سنایا۔ اس جلسے کا اہتمام عظیم شاعر اور مفکر مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا۔ شکوہ اور جواب شکوہ لکھنے کی اقبال کو ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے بارے میں شارعین کی مختلف آراء ہیں، لیکن جس ایک پہلو پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ 1905 سے لے کر 1908 تک کا عرصہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یورپ کی سرزمین پر گزارا اور وہاں آپ نے قانون اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مکمل کی۔ یورپ کے قیام کے دوران علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ان کے اندر عملی ذوق موجود ہے، جذبہ عمل موجود ہے، حب الوطنی موجود ہے، سائنسی ترقی کا شغف موجود ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہندوستان لوٹے تو مسلمانوں کے اندر کاہلی، جمود، بے عملی، اقتصادی پسماندگی، عملی ذوق و شوق کا فقدان دیکھ کر آزردہ خاطر ہوئے، یعنی دکھی اور پریشان ہو گئے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی اسلام سے محض زبانی عقیدت، خدا کی محبوب قوم ہونے کا عجیب احساس، قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالی دعوے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پریشانی کا باعث بن گئے۔ اور پھر ہر وقت مسلمان دین و دنیا کی برکات چھن جانے کا خدا سے شکوہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی تصور نظم شکوہ کا بنیادی تصور ہے۔ شکوہ جب اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کی، اس وقت صرف ہندوستان کے مسلمان ہی زبوں حالی کا شکار نہیں تھے، بلکہ ایران، ترکی، مصر اور افریقہ کے مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ جنگ بلکان اور طرابلس نے مسلمانوں کے احساس زوال کو اور بھی شدید کر دیا تھا۔ یہی بنیادی وجہ بنی جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ کو تحریر کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت، نباز ملت، مفکر اسلام، عظیم شاعر اور فلسفی ہیں۔ آپ نے موجودہ دور کے مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور زمانہ قدیم کے مسلمانوں کے عروج کی وجوہات کو ان دونوں نظموں کا مرکزی خیال بنایا ہے، تاکہ مسلمان اپنی شاندار ماضی سے اپنی زوال پذیر حالت کو دیکھیں اور روشن مستقبل کا سراغ لگا سکیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی بانگ درا کی شرح میں تحریر کرتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکوہ اور جواب شکوہ میں جو انداز ہے
وہ باقی نظموں سے تھوڑا الگ ہے، یعنی باقی نظموں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز پیغامانہ اور حکیمانہ ہے وہ ان دونوں نظموں کے اندر منفرد نظر آتا ہے، اور اتفاق سے یہی ان دونوں نظموں کی خصوصیت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا شکوہ اور جواب شکوہ لکھنے کی اہمیت اقبال رحمۃ اللہ۔ یہ طویل نظمیں ہیں۔ ایک نظم کے اندر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے جو شکوے تھے، خیالات تھے، اللہ سے کرنا چاہتے تھے، ان کو بیان کیا ہے، اور دوسری نظم جواب شکوہ کے اندر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف سے آنے والے جواب کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ دونوں نظمیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو پڑھ بھی سکیں اور ان کے اندر جو کچھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے پیغام، وہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ کر اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ان کو ضرور، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیوز کو لائک بھی